الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب پڑھنے والے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ جس شخص کا عمل ان 4 چیزوں پر ہو جائے وہ کامل ایمان والا ہے۔ ہیں تو ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن ایمان ہمارا مکمل اس وقت ہوگا جب تک کہ یہ 4 چیزیں ہمارے اندر نہیں آ جائیں گی۔ اور وہ 4 چیزیں ہم کرتے بھی ہیں، ہمارا عمل بھی ہے ان 4 چیزوں پر، لیکن تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ اس فرق کو ہم سمجھ جائیں اور اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑ لیں تو ہم کامل ایمان والے ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارا دعویٰ ہے اسی طرح ہمارا اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز من اعطا للہ، جس شخص نے کسی کو کوئی چیز دیا، تعاون کیا، مدد کیا، یا اسی طرح سے ہم اپنے مال کو جو ہم کماتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس مال کو ہم اپنے گھر والوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، انہی کے لیے کماتے ہیں، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، انسان انہی کے لیے اپنی پوری زندگی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ لیکن اس کام کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ ایک اور کام کا اضافہ کر لیں۔ وہی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کریں للہ، اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں، تمام کاموں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں؟
جیسی ہماری نیت ہوگی اسی اعتبار سے اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ ہم نے نماز پڑھی، جمعہ کی نماز، 5 وقت کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نماز اس لیے پڑھیں گے کہ لوگ ہمیں نمازی کہنے لگیں، لوگ ہمیں دیندار کہنے لگیں، اور ہماری مثال دی جائے کہ فلاں گھر کے لوگ تو بہت دیندار ہیں، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر اگر یہ بات پیدا ہو جائے گی تو ہمارا نماز پڑھنا بیکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہمارے کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت اگر اللہ کے لیے ہے، ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کے ایک حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو اب اس ہماری عبادت پر اللہ کے یہاں ہمارے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے حج کر لیا۔ حج اس لیے کیا کہ لوگ ہمیں حاجی کہنے لگے، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ہم نے خرچ کیا، لوگ سمجھیں گے کہ اللہ نے دولت دی ہے تبھی تو حج کرنے کے لیے گئے، لوگ ہمیں حاجی کہنے لگیں۔ جس شخص کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، یقیناً لوگ اسے حاجی تو کہنے لگیں گے، لوگ نمازی تو کہنے لگیں گے، پرہیزگار تو کہیں گے، لیکن اللہ کے یہاں جہاں اجر ملنا ہے، جہاں ثواب ملنا ہے، جس کے لیے کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی ہمیں اس پر بدلہ نہیں ملے گا۔ میرا رب فرمائے گا تمہاری جیسی نیت تھی ویسے ہم نے تمہیں بدلہ دے دیا۔ تمہاری نیت یہ تھی کہ دنیا کے اندر تمہیں لوگ پرہیزگار کہنے لگے، حاجی کہنے لگے، نمازی کہنے لگے، تو تمہیں دنیا میں وہ چیز مل گئی، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو کام کرو اس کام کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے وہ کام کرو۔ ہم اور آپ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر ہمیں ایک تعلیم دے رہے ہیں۔ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف روزے رکھ لینا ہی نہیں ہے۔ ہم اور آپ 24 گھنٹے جو کام کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ نبی نے جو طریقہ ہمیں بتایا کریں تو ہمارا 24 گھنٹہ کا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ یہی بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سمجھا رہے ہیں کہ من اعطا للہ، جس شخص کو تم کچھ دو، جس شخص پر اپنے مال کو خرچ کرو، جس شخص پر اپنے محنت کو تم لگا رہے ہو، کھپا رہے ہو، یہ نیت کر لو کہ یہ پیسہ میں کما رہا ہوں، اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا، اپنے بال بچوں پر خرچ کروں گا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھوں گا۔ کیوں خیال رکھوں گا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کرو، اپنے ماں باپ پر مال و دولت کو خرچ کرو، بیوی بچوں پر اپنے دولت کو خرچ کرو۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر، اللہ کے حکم کو سمجھ کر یہ کام کریں گے تو ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ ویسے جو ایمان والے ہیں، جو غیر ایمان والے ہیں، سب کما رہے ہیں، سب خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کمانا ثواب کب ہوگا؟ جب ہم نے نیت اچھی کر لی۔ ہر شخص محنت کر رہا ہے، لیکن ثواب یہ اس وقت بن جائے گا جب ہماری نیت یہ ہو جائے گی کہ ہم یہ کام اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارا پیسہ خرچہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبادت بن جائے گی، صدقہ بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ محنت کر کے کماؤ، محنت کر کے اپنے گھر والوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کے معنی سمجھیے. فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. نیچے جو ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ مانگنے والا ہوتا ہے, سوال کرنے والا ہوتا ہے, اور اوپر جو ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ لینے والے مت بنو, دینے والے بنو. محنت کرو, مشقت کرو, حلال روزی کمانے کے لیے کوشش کرتے رہو, اور یہ کام تمہارا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت بہتر ہے اور بہت بہتر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو مبارکباد دی ہے جو محنت کر کے, مشقت کر کے روپے کو جائز طریقے سے کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے سنائی تھی کہ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, محنت کرتے ہوئے, پھاوڑا چلاتے ہوئے, کدال چلاتے ہوئے, کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں نشان پڑ چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہاتھ ملایا, جب مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ میں نشان پڑے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے ہاتھ کو دیکھا تو پوچھا, بھائی یہ کس چیز کے نشان ہیں, کیا ہو گیا تمہارے ہاتھ میں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم کسان آدمی ہیں, کھیتوں میں کام کرتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں, ہل چلاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا, ان صحابی رسول کے ہاتھ کو حضور نے چوم لیا اور فرمایا, ہذہ ید لا تمسہ النار, یہ ایسا ہاتھ ہے جو محنت کرتا ہے, مشقت کر اٹھاتا ہے حلال روزی کمانے کے لیے, اس ہاتھ کو جہنم کی آگ کبھی بھی چھو نہیں سکتی ہے. یہ محنت کرنے والوں کے لیے, مشقت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فضیلتیں عطا فرمائی. تو میرے بھائیو, بزرگو, عزیزو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کام تم کرو, من اعطا للہ, اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرو اس کے اندر ایک کام بڑھا لو, اپنی نیت کو اچھی کر لو, درست کر لو, اور یہ سوچ کر یہ جو کام ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, تو ہمارا یہ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی عبادت بن جائے گی. دوسرے نمبر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وَمَنَعَ لِلَّهِ, اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے اللہ کے واسطے رک جائے, وہ شخص ایمان کے کامل درجے پر پہنچنے کے قریب ہو جائے گا. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے, انسان کے پاس مواقع ہوتے ہیں, چاہے تو وہ کام کر سکتا ہے لیکن رک جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے لہٰذا ہم یہ کام نہیں کریں گے. ابھی رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے, ہم سب نے روزے رکھے, اللہ نے توفیق دی, روزہ تھے, روزے کی حالت میں ہمارے پاس طاقت تھی, ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھی, ہم چاہتے تو پانی پی سکتے تھے, چاہتے تو کھانا بھی کھا سکتے تھے, لیکن ہم رکے رہے. ہم رکے رہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو وَمَنَعَ لِلَّهِ, اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اگر ان چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں تو ہم کامل ایمان کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. میرے بھائیو, بزرگو, عزیزو, اس طرح سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے 12ویں پارے کے اندر, جب ان کو قید کر دیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا گناہ کرنے پر, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دروازے بند کر دیے گئے, سارے مواقع تھے حضرت یوسف کے پاس گناہ کرنے کے, لیکن میرے بھائیو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا فرمایا؟ معاذ اللہ, قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, یہ گناہ کا کام میں ہرگز نہیں کر سکتا, یہ غلط کام میں نہیں کر سکتا.
मौके भी सारे मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस गुनाह से रुक गए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये बात फरमाई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कि ईमान के मुकम्मल होने के करीब हो जाएगा वो शख्स जो दूसरी चीज पर अमल कर लेगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन चीजों से मना किया है उससे बाज आ जाए। हम और आप आज मोबाइल चला रहे हैं, देखते हैं मोबाइल चलाते चलाते बहुत सारी गलत चीजें भी आ जाती हैं, फिल्में भी आ जाती हैं और भी बहुत सारी गलत तस्वीरें आ जाती हैं। तो मेरे भाइयों, उस वक्त इंसान का एक इम्तिहान होता है, इंसान इन चीजों को अपने सामने से हटा दे, इंसान इसको हटा दे। गुनाह करने की कुदरत थी, चाहता तो उस वीडियो को देख सकता था, चाहता तो इस फिल्म को देख सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसे हटा दिया। क्यों? अल्लाह का खौफ है, ये गुनाह का काम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो गुनाहों से इस तरह बचता है वो मुकम्मल ईमान होने के करीब हो चुका है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने पहले फरमाया कि मन आता लिल्लाह, जिस शख्स पर तुम खर्च करो, जिसको कोई चीज दो, अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, तो नीयत ये होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, तो हमारा वो काम इबादत बन जाएगा, हमारा खाना भी इबादत बन जाएगा, हमारा पीना भी इबादत बन जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करें। दूसरी बात जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वमन लिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ने जिन बुराइयों से मना किया है, जिन गुनाहों से मना किया है, अगर हम उससे बाज आ जाते हैं तो मेरे भाइयों हम ईमान के करीब हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह, जो शख्स किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, अपना कोई जाती मकसद ना हो, अपनी कोई दुनियावी गरज ना हो। एक ईमान वाला जब दूसरे ईमान वाले से अल्लाह की रजा की बुनियाद पर कि हम तमाम के तमाम ईमान वाले आपस में भाई हैं, जब हम आपस में भाई हैं, रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, जब आपस में हम एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने जाती कोई फायदा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाए वो शख्स भी कामिल ईमान वाला होने के करीब है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर मुसलमान तकरीबन इस पर अमल करता है। कैसे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, सहाबा किराम कमो बेश 1,24,000, बड़े बड़े औलियाए किराम जितने भी ये गुजरे हैं, हमने किसी को देखा नहीं अपनी आंखों से, न अबू बकर सिद्दीक को देखे, न उमर फारूक को देखे हैं, न अब्दुल कादिर जीलानी को देखे, न मोइनुद्दीन अजमेरी को देखो, किसी को हमारी निगाहों ने नहीं देखा। लेकिन आज उन बुजुर्गों की, उन सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के लिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। सहाबा से मोहब्बत, औलिया अल्लाह से मोहब्बत, ये हमारे और आपके ईमान का हिस्सा है। हमारी निगाहों ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। हमारा उनसे कोई जाती फायदा नहीं है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ईमान की बुनियाद पर कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इनसे मोहब्बत करो, ईमान वाले से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए। इन बुजुर्गों से हमारा जो रिश्ता है, ईमान का रिश्ता है, ईमान की बुनियाद पर हम इनसे मोहब्बत करते हैं। इनकी शान में जर्रा बराबर भी कोई मुसलमान गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता है। क्यों? ये उसके ईमान की, उसके मोहब्बत होने की अलामत है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोहब्बत करो ईमान वालों से, मोहब्बत करो कलमा पढ़ने वालों से। जिस शख्स से मोहब्बत करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में यही जो सवाब एक सुन्नत के जिंदा करने का, यही सवाब हमारे और आपके अमाल नामे के अंदर लिखेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर इस काम को करके भी दिखाया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जितने सहाबा थे
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے گھر کے بچے تھے، باہر کے ایمان والوں کے بچے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، صرف اسی بنیاد پر کہ محبت ہماری ان سے اللہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا تیسری جگہ پر اللہ کے رسول نے کہ جو شخص محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کا ایمان کامل درجے کو پہنچنے کو ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ومن ابغض للہ، جو شخص کسی سے بغض رکھ رہا ہے، کسی سے اپنے دل کے اندر نفرت رکھا ہے، تو اس کی ذات کی بنیاد پر نہیں، اپنی کسی دشمنی کی بنیاد پر نہیں، یہ جو نفرت ہے صرف اللہ کے لیے۔ کیسے؟ ہم نے کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، کسی برائی کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے اسے دیکھا، تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس شخص سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کی برائی سے نفرت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ومن ابغض للہ، اس لیے کہ وہ برا کام کر رہا ہے اور اللہ رب العزت نے برا کام کرنے سے منع فرمایا ہے، ہمیں اس سے نفرت ہے تو اس کی برائی کی بنیاد پر نفرت۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا ومن احب للہ، کسی شخص سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے حکم کے لیے پورا کرنے کے لیے کرو، اور کسی سے نفرت بھی کرو تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کرو اور اس شخص سے نہیں، اس کی برائی سے۔ ومن ابغض للہ۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، آپ ان حدیثوں کو سامنے رکھیں، جب صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے سگے چچا تھے حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ، دو چچا جو ایمان والے تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت عباس تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جنگ کے اندر شہید کیا گیا تھا، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ناک کو، ان کے کان کو، ان کی آنکھ کو سب کچھ نکال لیا گیا تھا، اور یہ کام کرنے والے ایک وحشی تھے اور دوسرا ہندا تھے، لیکن بعد میں یہ لوگ بھی ایمان لائے۔ کام تو ایسا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا اور نہایت بے دردی کے ساتھ، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ومن احب للہ، حالانکہ ہم اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو ہمارے اور آپ کے اندر دشمنی ابھی بھی ہوتی، بھری ہوئی ہوتی کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اب وہ کلمہ پڑھ لیے ہیں اللہ کے لیے۔ ہندا سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے شہید کیا تھا ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، دونوں رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، برا بھلا کہا رسول پاک علیہ السلام کو، اور اس وقت کہا جب حضرت علی موجود تھے۔ حضرت علی نے اس بات کو برداشت نہ کیا، فوراً اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے مارنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بدلہ لینے کے لیے حضرت علی اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اب تو یہ شاید ہمیں ختم ہی کر دیں گے، غصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی اب چاہتے تو ایک تو پہلے سے غصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، لیکن جیسے ہی اس نے تھوکا حضرت علی کے چہرے پر، حضرت علی اسے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے تم نفرت کرو تو اللہ کے حکم کی جو نافرمانی کر رہا ہے اس کی بنیاد پر کرو۔ اس کی بنیاد پر حضرت علی نے اسے سزا دی، اسے پٹک دیا مارنے کے لیے، لیکن اب یہ حضرت علی کے منہ پر تھوک رہا ہے، ان کے چہرے پر تھوک رہا ہے۔ حضرت علی کو اور غصہ آیا،
اور بھڑک گئے، لیکن اب سوچے کہ اب یہ جو میں اس کو ماروں گا، سزا دوں گا، اپنے نفس کی بنیاد پر اپنا بدلہ لینے کے لیے میں یہ کام کروں گا، فوراً ہٹ گئے اور کہا کہ نہیں، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے رسول کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی تو میں اسے مارنے کے لیے تیار تھا، لیکن اب اس نے مجھے میرے اوپر میرے شان میں گستاخی کی ہے، میرے چہرے پر تھوکا ہے، لہٰذا میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنا ذاتی نقصان ہو جائے کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ محبت کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے نفرت بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چار چیزیں ہیں، جب چار چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں گی کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم جو خرچ کریں، جو اللہ تعالی ہمیں دے، اس کے اندر ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے ثواب دے گا، تو ہمارا مال و دولت گھر والوں پر خرچ کرنا بھی عبادت بن جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اس سے ہم بچنے والے بن جائیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے لیے ہم کسی سے محبت کریں، اللہ کے لیے کسی سے عزت اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ اور چوتھے نمبر فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی جائے، اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں۔ یہ چار چیزیں تھیں میرے بھائیو۔ آخر میں بات یہ ہے کہ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے اور الحمدللہ اس مہینے کے اندر پوری کی پوری مسجد آباد رہا کرتی تھی، سارے کے سارے ایمان والے جتنے پڑوسی تھے مسجد کے آس پاس دور دراز کے سب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن میرے بھائیو اب پھر وہی حال ہو گئی ہے مسجدوں کی جیسے پہلے تھی۔ 4-5 آدمی ایک چاند دیکھ کر کے ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا اور دوسرے چاند کو دیکھ کر کے ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ کہاں کی عبادت ہے میرے بھائیو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ چاند دیکھ کر کے ہم عبادت شروع کریں، دوسرا چاند دیکھ کر کے ہم چھوڑ دیں؟ خدارا اس بات کو، اس بری عادت کو چھوڑ دیا جائے اور پختہ طور پر نیت کر لیں کہ 5 وقت کی ہمیں نماز پڑھنی ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے پڑھی ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادت کی ہے۔ اس وقت آسان تھا، آج کون سی پریشانی آ گئی؟ اللہ رب العزت ہر سال رمضان کا مہینہ دے کر کے ہمیں عبادت کی عادت ڈلوانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے تم رمضان کے مہینے میں رہتے ہو ایسے 11 مہینے تو کہ تم بن جاؤ، جیسے نماز رمضان کے مہینے میں اہتمام کرتے ہو ایسے 11 مہینے اہتمام کرنے والے بن جاؤ۔ آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاں، کہ جیسے پہلے رمضان میں مسجدیں آباد تھی اسی طریقے سے ابھی بھی ہم نماز کو پڑھیں گے، ورنہ یاد رکھ لیجئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے اپنا نقصان کریں گے، اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔